میں یہ سمجھتا ہوں اس کو ذرا ڈفرینشیٹ کر لیں کہ سیاسی قوت کا تسلیم کرنا ایک طرف ہے اور کرپشن کے اوپر بات کرنا دوسری بات ہے. ان کو لازم و ملزوم مت رکھیں, اور اگر کرپشن کے اوپر آپ جا کے کچھ چیز تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ سیاسی انتقام لے رہے ہیں. ہاں, اگر کسی ایک شخص کے اوپر 200 کیسز بن جاتے ہیں اور وہ بھی ایسے لوگ بناتے ہیں کہ جو نامعلوم ہے, جن کا کچھ پتہ نہیں ہے, یہاں پہ ضرور لگتا ہے کہ کسی جگہ سے ہے. اب میں خرم دستگیر صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ بعض باتیں ایسے ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر مفاہمت نہیں ہونی چاہیے, جیسے ڈان لیکس ہو گئی, جیسے ممبئی اٹیک کے اوپر ایک پرائم منسٹر اپنا بیان دے دیتا ہے کہ پاکستان سے یہ اٹیک ہوا تھا, جیسے طیارہ اغوا کیس ہوتا ہے, جیسے اگر ٹھیک ہے جو سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک ہوا تھا, وہ یہ ساری ایسی چیزیں غلطیاں ہوئی ہیں, ہر ایک سے ہوئی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. انہوں نے جو بیان ایک بات کہی تھی کہ جو احتساب جس طریقے سے ہوتا ہے, جو غلط ہوتا ہے, میں بالکل مانتا ہوں بہت غلط احتساب پاکستان میں ہوئے ہیں. سیف الرحمان کا احتساب ان میں سے سب سے صف اول میں ہے. یہاں پہ آپ ایک سیکنڈ اس چیز کا بھی جواب دے دیجئے کہ شہزاد اکبر کا احتساب جو تھا وہ کیا تھا, مطلب رانا ثناء اللہ پہ جس طریقے سے آپ نے ہیروئن ڈال دی, آپ اس کا کیا جواز پیش کریں گے؟ سر میں اس قسم کی کسی بھی شخص سے اس قسم کا, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو, چاہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے ہو, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ہو, جو اس قسم کی چیزیں وداؤٹ اینی پروف اور ایویڈنس, اور اس لحاظ سے کسی کا نام, آپ نے کسی کے بارے میں تحقیق کرنی ہے, پہلے اپنی تحقیق مکمل کیجئے, اس کو بلا کے خاموشی سے پوچھئے, کیونکہ ایک بندہ ہے, اب جیسے خرم دستگیر صاحب ہے, یا میں ہو گیا یا آپ ہو گئے, اگر میرے اوپر کوئی ہے, آپ پہلے مجھ سے خاموشی سے پوچھئے, مجھ سے سب کچھ کر کے دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میری بھی ایک عزت ہے, ہو سکتا ہے کسی نے میرے بارے میں غلط انفارمیشن دی ہو, آپ میری پہلے سب کے سامنے عزت خراب کر کے پھر بعد میں کہیں کہ جو کچھ بھی نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. I totally agree with that thing.